جس کے سوا کوئی معلوم لائق نہیں، وہ بڑا مہربان ہے، محمد کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کو بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و والا شان والا بادشاہ، جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا کی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اس کا فضل اس سے بدل کے اوپر حاوی ہے، اس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، اس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں۔ اس کے کرم کے ساتھ ہی سارے معاملات مشروط ہیں۔ سارا دار و مدار ہے اس کے کرم کے ساتھ۔ اس کا فضل، اس کا کرم ایک پناہ وسیع ہے، ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا ہمارے جنوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند کر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ نے خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے سچے دل کے ساتھ یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ، رحمت کی طرف دیکھ اور اپنے فضل سے کہ دلوں کا بادشاہ تو، ہدایت دینے والا تو، دلوں کو تبدیل کرنے والا تو، سیدھا راستہ دکھانے والا تو، انعام فرمانے والا تو، کرم فرمانے والا تو، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے میں نے کہا آپ احباب کے آگے کہ اس کے فضل و کرم کے ساتھ ہی سب کچھ ممکن ہے، صرف اور صرف اس کے کرم سے، اس کے فضل سے، اور اس کے آگے ہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ سبحان اللہ، اللہ ہی اللہ۔
جیسے قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، ان مجالس میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں، تمنا یہ کی ہوتی ہے کہ اس کا فضل حاصل ہو جائے، اس کا کرم حاصل ہو جائے، اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور کھری محبت حاصل ہو جائے۔ اس وقت ریڈ فورٹ میں خوبصورت پروگرام آپ سب سے جاتے رہے، ایک سے ایک اچھا، ایک سے ایک محبت میں ڈوبا ہوا، عقیدت سے سرشار، محبت کے رنگ میں رنگا ہوا، اس کی یہ آخری نشست ہے۔ کل کیا پتہ کس نے ہونا ہے اور کس نے نہیں ہونا۔ ہمیں ہر لمحے کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غرق ہو کے گزارنا چاہیے، ہر لمحے کو اسی انداز سے لینا چاہیے کہ یہ لمحہ جو ہمیں مل گیا، اسے ہم اپنے آقا کی محبت میں ڈوب کر گزار ڈالیں، اپنے آقا کے ساتھ اپنا تعلق اس لمحے میں اتنا مضبوط کر لیں، اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہوتا، بھروسہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کیفیت میں ملے یا نہ ملے۔ جو ملا ہے اور اس حال میں ملا ہے، اپنے رب کا شکر ادا کریں اور اس لمحے میں اپنے آپ کو اپنے آقا کی محبت میں غرق کر ڈالیں۔ اس خوبصورت دربار پاک کی شانیں براول برا ہیں، جیسے قبلہ حسن سب پڑھ رہے تھے۔ والا دربار پاک ہے، ادھر سے کوئی خالی نہ کبھی لوٹا، ادھر سے جو بھی گیا ادھر سے نوازا گیا۔ ان کے کرم کی بات انہی کے کرم کی بات ہے، ان کے کرم کی بات نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کچھ سمیٹ سکتا ہے۔ ان کا کرم انہی کا کرم ہے، ان کے کرم میں ان کا کرم ہی ہے کہ بچے بڑے پڑے ہیں، ان کا کرم ہی ہے کہ گاڑی چل رہی ہے، ان کا کرم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے وقت سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ بلا شک و شبہ جیسے قبلہ صاحب فرما رہے تھے، ان کا کرم پناہ وسیع ہے، ادھر سے نوازا جاتا ہے، ادھر سے نوازا جاتا رہا ہے اور ادھر سے نوازا جاتا رہے گا۔ آپ سب کو پھر ایک بار مبارک دیتے ہوئے کہ آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اس خوبصورتی سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر شب و روز اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت محبت سے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے آپ کو اس رنگ میں ہی رنگ کے رکھے، یہ رنگ ہی آپ کے اوپر ہمیشہ گہرے سے گہرا ہوتا چلا جائے اور زندگی گزرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ان کا حق تو کوئی ادا کر سکتا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ ابھی راجہ اسد صاحب نے
ایک خوبصورت منظر ہم سب کے آگے رکھا کہ وہ لوگ جو آقا علیہ السلام کی محبت میں بالکل غرق ہوتے ہیں. ابھی قبلہ شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت سا شعر پڑھا کہ آقا کے ہو جاؤ اس طرح سے ہو جاؤ جیسے ہونا چاہیے، وگرنہ کہ کہو نا. ایک چیز میرے پیارے دوستوں میں بھی رکھنا ہمیشہ کہ وہ کریم آقا وہ کریم آقا ہی ہے. اللہ سبحان اللہ. ان کا حق کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، اللہ نہ کچھ کر سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے. ادھر تو کیونکہ ان کا صدقہ سب کچھ ہے، ان کا حق کوئی کیسے ادا کر سکتا ہے. خیر میں وہی یہ بات کر رہے تھے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبت اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ جس قسم کی کہ باوجود اس کے کہ ہر وقت اپنے آقا کے تصور میں ہی کھوئے رہتے، ہر وقت اپنے آقا کی محبت میں رہتے، اپنے آقا سے بڑھ کر کوئی شے نظر نہ آتی. اس کے باوجود اپنا موازنہ کرتے رہتے، اپنا محاسبہ کرتے رہتے، اپنے احتساب میں لگے رہتے. بات کروں گا کہ ان کی کیفیت آقا کی محبت میں کیسی تھی، لیکن وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ایسی محبت جو انجام نظر آتا ہے ان کا، جو اعزاز نظر آتا ہے ان کا، جو منصب نظر آتا ہے ان کا، تو جیسے انہوں نے کہا کہ وہ تو عطا فرماتے ہیں، ان کا دربار پاک کی عطائیں تو غیر بھی محروم، پھر اپنوں کا تو کیا کہنا ہے. ایک عجیب رنگ میں، ایک عجیب محبت میں، لیکن پھر جب باہر نکلتے ادھر ادھر جاتے، کاموں میں ہوتے، اپنے حال کو دیکھتے، یہ نہیں کہ ان سے کوئی کسی قسم کی رائی برابر کی کوئی ایسی ویسی بات ہوتی، یہ نہیں کہ ان کی آقا علیہ السلام کی اتباع سے کچھ بال برابر بھی ادھر ادھر ہوتے. آپ کی اطاعت مکمل طور پہ ہر وقت، لیکن آقا کے کرم کو دیکھتے، امامات کو دیکھتے، اس کیفیت کا شکار ہو جاتے کہ آقا کا حق، پھر بھاگتے ہوئے آقا کے پاس چلے جاتے. جب آقا علیہ السلام کو دیکھتے راحت مل جاتی، اطمینان مل جاتا، سکون مل جاتا. پھر دل میں خیال پیدا ہوتا کہ نہیں حنظلہ تو ویسا ہے جیسا ہونا چاہیے. پھر باہر چلے جاتے. باہر جب لوگ ادھر ادھر ہوتے تو اپنی اس کیفیت میں جو آقا علیہ السلام کے دربار پاک میں ہوتی اس میں کمی پاتے. پھر بھاگ کے دربار میں آتے، دربار پاک کی کیفیت حاصل کرتے، پھر چلے جاتے. باہر جاتے کیفیت میں پھر وہ کیفیت محسوس نہ کرتے. اور جب یہ حال دیکھا تو یہ نہیں کہ کمرے میں بند ہو کے اپنے رب سے معافی مانگنے لگ پڑے، یا رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے کہنے عرض کی کہ میرے حال پہ رحم فرمائیے. چوک میں کھڑے ہو گئے، چوک میں کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا. زاروں زار روتے جاتے ہیں اور زبان پہ کیا ہے کہ حنظلہ تو منافق ہے، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہے، حنظلہ تو منافق ہے. سب کچھ ادھارے چھپ چھپ کے نہیں، رب کے حضور سجدے میں گر کے یہ عرض کرتے ہوئے نہیں کہ مجھے وہ کیفیت دے دیجیے. رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے نہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اسی رنگ میں رنگ دیجیے. اپنی اس کیفیت میں میں پھر تو رہوں گا کہ آقا کی محبت میں غرق ہے، کوئی قدم نہیں اٹھاتے جو آقا کی
اطاعت سے باہر ہو، آقا کی اتباع سے باہر ہو، لیکن اپنی کیفیت اس میں جو کمی دیکھے باہر جائے وہ حال نہیں، اندر آئے کچھ اور حال، باہر جائے کچھ اور حال، چوک میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو کہنے لگے، اعلان کرنا شروع کر دیا، منافق 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 منافق۔ سب لوگ حیران ہیں، کسی کی جرت نہیں ہوتی، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو، آپ تشریف لاتے ہیں، جب آپ نے ان کو اس حال میں دیکھا تو کہنے لگے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، ان کو اوپر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، کیا کرتا ہے اللہ، یہ کیسے الفاظ نکال رہے اپنی زبان سے، اللہ تجھے مجھے بچا کے رکھے، یہ کیسی گفتگو کر رہا ہے، یہ تو کیا بول رہا ہے، تجھے پتا ہے کہ پاگل ہو گیا ہے، تیری مت ماری گئی ہے، حواس جاتے رہے ہیں، کیا کہتا ہے؟ اللہ کہنے لگے نہیں، پاگل نہیں ہوا، ہوش و حواس بھی قائم ہے، آئیے بات سنیے میری، میرا معاملہ یوں ہے، میرا معاملہ یوں ہے، جب آقا کی خدمت میں ہوتا ہوں تو کیفیت جو ہوتی ہے جب باہر ہوتا ہوں ہوتی نہیں، اپنی اس کیفیت میں باہر کمی محسوس کرتا ہوں، وہ حال نہیں ہوتا جو رسول اللہ کی خدمت میں ہوتا ہے، اس لیے جب پھر دو حال ہو گئے، ادھر کچھ اور باہر کچھ اور، تو پھر ظاہر ہے پھر کس کی پہچانت ہوتی ہے، کس کے بارے میں کہا جاتا ہے ایسا، یہ تو ظاہر بات ہے کہ بندہ منافق ہو گیا کہ ادھر کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، باہر کچھ اور کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے یہ سنا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عرفہ والا ہستی، بلند و بالا ہستی، بے پناہ بلند و بالا ہستی، آپ فرمانے لگے کہ اے حضرہ یہ آپ کے ساتھ ہی خالی نہیں ہے، یہ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک کی کیفیت ہے نا، وہ تو جب میں بھی اپنے اندر محسوس کرتا ہوں کہ جب آپ کا کے دربار میں ہوتا ہوں جو کیفیت ہوتی ہے وہ باہر میری بھی نہیں ہوتی، میں نے پہلے دہرایا پھر دہراتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امت میں بلند و بالا، ادھر کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہونا نہیں چاہیے، یہ تو وہ اپنی جو میں نے کہا تھا نا، جس سے اسی لیے میں نے اسی حوالے سے بات کی تھی کہ ان کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، ادھر یہ نہیں کہ رائب ہے، وہ تو اپنے آپ کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں غرق کیے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں ڈوبے ہوئے، وہ تو وہ عرفہ والا کہ جن کے بارے میں مجھے قاری صاحب کو، آپ 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 کو، سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود فرمایا کہ یہ جو میرے گرد و نواح پھرنے والے ہیں نا، یہ جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا، یہ جو میرے ساتھ چلنے والے ہیں نا، ان میں سے تم، یہ مجھے اور آپ کو خطاب ہے، کس کا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان میں سے تم جس کے بھی پیچھے ہوگے نا، راہ ہدایت پہ ہوگے، صراط مستقیم پہ ہوگے، یہ رسول اللہ فرماتے ہیں۔ ربی شاہ صاحب نے ایک بڑا خوبصورت شعر پڑھا تھا کہ رسول اللہ ہمارے حالوں کے جاننے والے ہیں، ہماری کیفیات سے آگاہ ہے، ہمارا ظاہر باطن آپ کے سامنے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان ہستیوں کے بارے میں یوں فرمایا کہ یہ بلند و بالا ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے ہوگے تم راہ ہدایت پہ ہوگے، صراط مستقیم پہ ہوگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے حنظلہ یہ ماجرا آپ کے ساتھ تو نہیں ہے خالی، تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ جب میں آقا کے دربار میں ہوتا ہوں تو جو کیفیت ہوتی ہے، جب آپ کے سامنے ہوتا ہوں، جب آپ کے حضور پیش ہوتا ہوں، تو جو کیفیت ہوتی ہے وہ باہر نہیں ہوتی میری بھی، اور وہ کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی، کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ کیفیت جو آقا کے قرب میں ہے وہ کہیں مل ہی نہیں سکتی، حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسا نہ کہیے، ایسے الفاظ نہ نکالیے، چلیے اپنا مقدمہ، کیونکہ یہ میرا بھی حال ہے، آپ کا بھی ہے، دربار رسالت معاذ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، جو پھر آقا فیصلہ فرمائیں گے۔ دونوں پیش ہو گئے، ان کا یہی حال ہے، حضرت کا یہ اپنے رونے پہ کنٹرول حاصل کر نہیں پا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہیں، لے کے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو ادھر بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کس حال میں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا جو مکالمہ ہوا وہ بھی آقا کے سامنے ہے، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں تو مقدمہ عرض کرتے ہیں، معاملہ پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ چوک میں کھڑے ہوئے تھے، یہ ان کی زبان پہ تھا، انہوں سے میں نے پوچھا، انہوں نے یہ کہا، میں نے ان کے آگے اعتراف کیا، یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ ان کا یہ خیال ہے کہ جب ایسا معاملہ ہے کہ کیفیات آپ کے دربار میں جو ہے وہ باہر نہیں ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ منافقت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان، کرم فرمائیے، احسان فرمائیے، فیصلہ فرمائیے۔ رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے حنظلہ ایسا نہیں ہے، خالص ہے، تیرے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، میرا سچا کھرا سا غلام ہے۔ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ بھی الحمدللہ اپنے رب کا شکر ادا کیجئے کہ آپ دونوں میرے بڑے وفادار، بڑے خالص، بہت ہی کھرے سے ہیں۔ ایسا معاملہ نہیں ہے جو آپ سوچتے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زیارت میں جو رکھا ہے وہ اور کہیں رکھا ہی نہیں، میرے حضور پیشی میں جو ہے وہ کہیں ہے نہیں۔ جب آپ کی آنکھ مجھے پاتی ہے، جب میرے سامنے ہوتی ہے، دیکھیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ شان ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا، قرآن گواہ ہے، قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے آپ کا دیکھنا آپ کا دیکھنا ہی، نہ کوئی کجی کی نہ حد سے بڑی، بس آپ کا دیکھنا آپ کا ہی دیکھنا تھا۔ کس کو؟ اپنے اللہ کو، اپنے رب کو۔ آپ اس کے جلووں میں کھوئے تو بس کھو گئے۔ اور ادھر رسول اللہ فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے تحقیق حق کو دیکھا۔ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا، ہم نے رسول اللہ کو دیکھا تو گویا ہم نے اللہ کو ہی دیکھا۔ آپ نے حق کو پایا، ہم نے رسول اللہ کے خوبصورت اعلیٰ چہرہ مبارک میں آپ کو پایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ جو میرے پاس میرے قرب میں مجھے دیکھتے ہوئے میرے حضور پیشی میں ہے وہ تو کہیں مل ہی نہیں سکتا، وہ کہیں کیفیت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں اگر ایسی کیفیت تمہارے پہ ہمیشہ طاری ہو جائے، ایسا معاملہ کہ ہر وقت، یہ بھی آقا کا کرم ہے، اللہ کرے اگر شاہ صاحب ہم ہر وقت ہمارے اوپر یہ کیفیت ہو جائے نا، یہ آقا کا فرمان ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر یہ کیفیت ہر وقت طاری ہو جائے جو میرے دربار میں ہے کہ ہر وقت میرے حضور پیش ہو، اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہر وقت تمہارے اوپر یہ کیفیت ہو کہ تم گمان کرو ہر وقت میرے سامنے، ہر وقت میری زیارت کر رہے ہو، ہر وقت میرے حضور پیش ہو۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم اس کیفیت کو حاصل کر لو نا، یہ کیفیت تمہیں مل جائے کہ تمہارا رخ ہر وقت میری طرف رہے، تو اللہ فرشتوں کو تمہارے پیچھے کر دے، تم آگے آگے ہوں گے، فرشتے تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے، وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش اس کو ہم ہاتھ لگا لیں، کاش ہمیں موقع مل جائے کہ ہم اس کی خدمت کر لیں، کاش ہمیں کوئی موقع مل سکے کہ ہم اس کے ہو جائیں۔ کس کے ہو جائیں؟ جو رسول اللہ کا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرما دیا، فرمان جاری فرما دیا۔ میں اب سے پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ کس حال میں، یہ کس کیفیت میں ہے، یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ کیسی محبت کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام آپ مزدہ پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اعلان ہو گیا، سب چل پڑے،
حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دوڑتے ہوئے فٹافٹ تیاری کی تھی کہ تیار ہو کے چل پڑے. جب اعلان پہنچا، آن میں خبر پہنچ جاتی تھی نا جب ان کے کہ آقا کے ساتھ جانا ہے، آقا نے طلب فرما لیا، پھر ہر چیز بھول جاتے ہیں، ایک ہی چیز رہ جاتی ہے. لیکن ایک اور حدیث مبارک یاد آتی ہے کہ ایک غلام نے ایک بار، وقت نہیں ہے مغرب سے پہلے اپنی بیان کو سمیٹوں، آقا علیہ السلام کے دربار پاک سے یہ اعلان ہو گیا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک سے جب یہ اعلان ہوا نا، ان کے کانوں تک پہنچا کہ آقا کے ساتھ جانا ہوگا، آقا علیہ السلام کے ساتھ وقت گزرے گا، آقا علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا. ہر غلام بس ایک کیفیت میں، ایک حال میں فٹافٹ تیاریاں فٹافٹ لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ جانا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیش ہوتے ہیں، اور جب آقا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی ابھی کل ہی شادی ہوئی ہے، آپ رک جائیے. حکم ہو گیا. آقا علیہ السلام کا اب چارہ کوئی نہ تھا، دل ہے کہ آپ کی کشش میں آپ کی طرف کھچا جا رہا ہے، لیکن حکم ہو گیا. اور آقا علیہ السلام کو تو کیونکہ آپ کو خبر تھی کہ اب کل کیا ہونا ہے، پرسوں کیا ہونا ہے، ترسوں کیا ہونا ہے. یہ جو میری محبت میں اس انداز سے رنگا ہوا ہے، میری محبت اس انداز سے حاصل ہوئی ہے، اس کے اوپر اللہ کریم نے کس انداز سے کرم فرمانا ہے اور کائنات کو قیامت تک کے لیے دکھانا ہے کہ جو میری محبت میں رنگا ہوا ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کس انداز سے نوازتا ہے. حکم ہوا، واپس چلے گئے. آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں. ادھر اس ملعون نے کوئی افواہ پھیلا دی کہ آقا علیہ السلام کے بارے میں جیسے کل آپ کو بھی کہہ دے گے کہ نہیں رہا دنیا ہمیں، تو اس انداز سے، کیونکہ آقا علیہ السلام لوگ کہتے ہیں بظاہر، اور میں قرآن کریم کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ظاہر بھی آپ ہیں اور باطن بھی آپ ہیں، اول بھی آپ ہیں اور آخر بھی آپ ہیں. اور یا اللہ کے ساتھ ادھر ادھر آپ تو ہر جگہ ہر جگہ آقا علیہ السلام آپ ہی آپ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان براء البراء ہے، خیر یہ موضوع نہیں ہے. اور اس لیے بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس نے افواہ کیا پھیلائی. جب یہ خبر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پہنچی، اچھل کے بستر سے نکلے، دوڑ لگا دی، بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ مرد ہو تو ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی، خواتین ہو تو ان کی یہ. مرد کو تو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا نا، خواتین بھی. آقا علیہ السلام کے بارے میں جب یہ ایسی خبر پڑی تھی، خاتون بھی دوڑتی ہوئی جا رہی ہے، بھاگتی ہوئی جا رہی ہے. کسی نے روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ آپ کا فلاں پیارا وہ دنیا سے چلا گیا. اچھا میرا وقت ضائع کرتا ہے، کیوں مجھے روکا؟ میرا پیارا تو ایک ہی ہے. کچھ بتا سکتے ہو تو بتاؤ. آگے دو قدم اور گئے تو ایک اور پیارے کی خبر، یہ جنہیں سارے رشتے ہوں گے دنیا دے، ان کی اس کسی نے روک کے کہ آپ کے وہ بھی گئے، آپ کے وہ جو پیارے تھے نا وہ بھی رکو، اس کو بھی یہ خاتون ہے. پرے دکھیلا میرا وقت ضائع کرتا ہے، میرا پیارا کوئی اور ہے. میں ان کے بڑے بڑے قریبی رشتوں کے بارے میں سنتے ہوئے بھاگتی ہوئی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے اور زبان سے نکلتا ہے میرے آقا اگر آپ ہیں نا میرا سب کچھ، آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا. خیر میں آج کہہ رہا تھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے گھر سے
دیوانہ وار بھاگتے ہوئے میدان میں پہنچتے ہیں. ایک ہی ذہن کے اوپر ہے کہ آقا خبر آ گئی تھی, ڈال دی تھی کسی نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اور ایک ہی ذہن میں کہ اگر آقا نہیں ہے تو نے کیا کہا کہ کر رہے. اس انداز سے جا کر ادھر میدان جنگ میں مصروف ہوئے کفار کے خلاف کہ جام شہادت نوش کر. اب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے گئے تھے نا ٹھہر جا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن فرمایا تھا نا کہ اگر یہ کیفیت ہر وقت ہو تو فرشتے پیچھے پیچھے ہوں, فرشتے کو اللہ تعالیٰ خدمت میں معمور کر دے. اس دن آقا کی زبان پاک سے نکلا, اب یہ وقت آیا, اب آقا کو بھی پتہ ہے, خبر ہے آقا کو کہ اب آگے ہونے کیا والا ہے. آقا نے فرمایا کہ تم ٹھہر جا. اب جب ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان صحابہ کرام کے شام اثر اکٹھے کر رہے ہیں کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا, حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جیسے اوپر سے پانی پڑ رہا ہے اور خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں. قریب نہیں جانتے کہ پانی ڈالنے والا نظر نہیں آتا, خوشبوئیں ڈالنے والا نظر نہیں آتا, یہ کیا ماجرا ہے. رک جاتے ہیں, آقا کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان, ہم نے بڑے شہداء کے جسم اکٹھے کیے, جو حنظلہ کی کیفیت ہے وہ ہم نے کبھی دیکھی نہیں. ادھر لگ رہا ہے کوئی غسل دے رہا ہے, انہیں غسل کرانے والے نظر نہیں آتے. آقا ادھر ہی رونق افروز ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا مجھے پتا ہے. حنظلہ میری محبت میں غرق تھا, اسے میں نظر آتا تھا. وہ بازاروں میں ہوتا تھا تو میرے تصور میں ہوتا تھا, گھر میں ہوتا تھا تو میری محبت میں ہوتا تھا. اسے مجھ سے پیارا کوئی تھا نہیں. اس نے ایک بار اس طرح سے بھی عرض کی تھی میرے آگے, اور اس کو میں بھی چھوڑ کے بھی آیا تھا. اب معاملہ یوں ہے, اس کی نئی شادی ہوئی تھی, میں نے اسے حکم دیا رک جا. اس کے کانوں میں کسی نے یہ خبر ڈال دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. اس نے جب یہ سنا تو اس نے کہا میں نے بھی دنیا میں نہیں رہنا. اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا کہ میں کس حال میں ہوں, کس کیفیت میں ہوں. اس پہ غسل واجب تھا, اسے غسل شسل کی کوئی ہوش نہیں رہی. اسے کسی چیز کا خیال نہیں رہا کہ کون پیچھے ہے کون آگے ہے. اسے تو ایک خبر جب ملی تو بس اس کے لیے دنیا اندھیر ہو گئی. وہ بھاگتا ہوا ادھر آیا, اور کیونکہ اس کے دل میں یہ تھا, اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس نے جانا تھا, اس کی یہی اللہ تعالیٰ نے اسے میرے اس غلام کو اسی انداز سے اپنے پاس کرنا, جام شہادت نوش کر کے اسی انداز سے کرنا تھا. اور فرشتوں کو اس نے تیار کر رکھا تھا اس وقت سے کہ جب اس نے خدمت میں میری عرض کی تھی, اور میں نے اس کے جواب دیا تھا اگر یہ کیفیت ہو تو فرشتے پیچھے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے فرشتوں کو مقرر کر دیا تھا کہ یہ اس کیفیت میں ہے, تم نے اپنا کام اب کرنا. اسی لیے جس جگہ بھی ان کا ذکر آتا ہے نا حدیث مبارکہ کا, تو خاص طور پہ لکھا ہوا آتا ہے کون سے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ملائکہ نے غسل, جن کے لیے ملائکہ آئے تھے غسل دینے کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والے, بلا شک ہمارے دلوں کے دیکھنے والے, ہمارے دماغوں کو دیکھنے والے, ہماری کیفیات کو دیکھنے والے, ہماری ہر چیز کی خبر رکھنے والے, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام